باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتعالی اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل رب زدنی علما۔ آیت کے آخری جملے پر بات چل رہی ہے اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ دینی علم کا جو سب سے پہلا درجہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کو دین کی اتنی موٹی موٹی سمجھ ہونی چاہیے جس کی روشنی میں وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی، روزمرہ کی مصروفیات شریعت کے مطابق گزار سکے، اس کو حلال حرام، جائز ناجائز، نیکی اور گناہ کی ایسی پہچان ہو جائے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہے تو کم از کم اسے پتہ ہو کہ یہ کام غلط نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت جن گناہوں میں مبتلا ہے ان کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ وہ بیچارے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ گناہ کا کام ہے ہی نہیں۔ آج مسلمان کو یہ سمجھانا کہ تو جو کام کر رہا ہے یہ کام بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک غلط کام ہے اور اس کام کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، یہ بات مسلمان کو سمجھانا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو اتنی دین کی سمجھ کا ہر مسلمان مرد اور عورت کو ہونا یہ اس طرح فرض عین ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض عین ہے، سطر کا چھپانا کیا ہے، فرض عین ہے۔ اس پر بات چل رہی ہے، اس پر کافی ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ اب یہ دین کی اتنی موٹی سی سمجھ، اس کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا پہلا طریقہ کئی دن اس پر بات چلتی رہی کہ فطرتی طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت انسان کو کیا ہو، نصیب ہو، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے ملنا جلنا، ان سے ملاقات، ان سے تعلقات، کبھی کبھی ان کی دعوت، کبھی کبھی ان سے دعوت، یہ ساری چیزیں آپس کی کیا ہیں؟ ان چیزوں سے ایسا ہوگا کہ دین کی موٹی موٹی معلومات کیا ہو جائیں گی، حاصل ہو جائیں گی۔ کبھی کوئی بات کان میں پڑ جائے گی، کبھی کوئی بات کان میں پڑ جائے گی، کبھی کوئی بات کان میں پڑ جائے گی۔ ڈاکٹروں کے پاس جو اٹھتا بیٹھتا ہے اس کو اس لائن کی سمجھ حاصل ہو جاتی ہے، تاجروں کے پاس جو اٹھتا بیٹھتا ہے اس کو کاروبار کی سمجھ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا یہ فطرتی طریقہ ہے۔ اس پر آپ نے کئی دن الحمدللہ بات سنی ہے۔ دوسرا کام جو کل میں نے عرض کیا تھا، دوسرا کام اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ مستند علماء کی دین کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کتب کا مطالعہ کرنا۔ ہر مسلمان کے گھر میں ایک چھوٹا سا کتب خانہ، چھوٹی سی لائبریری ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں دینی کتابیں رکھی ہوئی، اور جب اس کو فرصت ملے، اس کو ملے، اس کے گھر والوں کو ملے، اس کے بچوں کو ملے، بجائے ٹی وی پہ اکٹھا بیٹھ ڈرامہ دیکھنے کے یا ٹی وی پہ کرکٹ کا میچ دیکھنے کے، سارے مل کر کے جو ہے نا ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ سونے سے پہلے ہر مسلمان پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو نیند نہیں، ہر انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے اس کو نیند نہیں آتی، تو تھوڑا سا مطالعہ کر لیں، کسی دینی کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ تو لیکن اس کے لیے ضروری ہے
کل زیادہ زور اس پر تھا کہ وہ مستند علماء کی کتابیں ہوں جو فن کے ماہرین ہوں. ایسا نہ ہو کہ پڑھ رہا ہے قرآن کریم کی تفسیر لیکن وہ لکھی ہوئی کسی ڈاکٹر کی ہے, وہ کسی پروفیسر کی ہے, اور کسی ایسے آدمی کی ہے جس نے ریگولر طریقے سے قرآن و حدیث کا علم باقاعدہ ماہر اساتذہ سے حاصل نہیں کیا. اپنے مطالعے کی بنیاد پر اس نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس نے قرآن کی تفسیر لکھ دی ہے یا حدیث کی کوئی تشریح لکھ دی ہے یا کوئی مسائل کی کتاب لکھ دی ہے. تو ایسی کتابیں پڑھے گا تو بجائے صحیح معلومات حاصل ہونے کے اس کو غلط معلومات. اس پر کل بہت سارا ٹائم ہم نے لگایا اور اس کو اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہو نہیں. کئی مثالوں سے میں نے یہ بات آپ کو سمجھائی تھی. کل آپ نہیں تھے, کل آپ ہوتے نا تو کل ہم نے آخر میں تشکیل بھی کی تھی. وہ تشکیل کے نام پر عمران صاحب ڈر گئے کہ کہیں میں نہ پھنس جاؤں. تشکیل ہم نے کی تھی کہ اثر سے کون ہے جو اشراق تک ٹائم دے گا تاکہ مسجد جو ہے نا سوسائٹی والوں سے مسجد کو بھی آباد. سوسائٹی تو آباد ہو گئی ہے لیکن مسجد آباد نہیں ہو رہی ہے. وہ مسجد جو آباد نہیں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم محنت نہیں کر رہے. تو کل تشکیل پر بات آ گئی تھی لیکن بس یہ سارے ڈر گئے. اور واقعہ تو انہوں نے کہا تھا کہ کل آدھے بندے ہوں گے, ان میں سے 2-3 بندے مجھے غائب نظر آ رہے ہیں جو کل ڈر کے بھاگے تھے, وہ نظر نہیں آ رہے. حالانکہ بندے جیسے ڈرامہ دیکھتے ہیں نا, قسط وار ڈرامہ ہوتا ہے. تو آج پہلی قسط دیکھی ہے تو دل میں ایک تشنگی ہوتی ہے کہ کل دوسری قسط میں کیا ہوگا, پھر تشنگی ہوتی ہے تیسری قسط میں کیا ہوگا. میرا جمعے کا مضمون بھی قسط وار چل رہا ہے, درس کا مضمون بھی قسط وار چل رہا ہے, لیکن اصل میں طلب نہیں ہے نا, اس کی تشنگی نہیں ہوتی. کل میں نے کہا تھا بھی ایک بات آج بتائی ہے کہ مستند علماء کی کیا پڑھنی ہے, کتابیں پڑھنی ہیں. اور یہ بتلایا تھا کہ دوسری بات کل بتاؤں گا, لیکن پھر بھی کئی بندے درس سے کیا ہے غائب ہیں, اس لیے کہ وہ طلب ہی نہیں ہے کہ بات پوری جو ہے نا سنی جائے. بہرحال اگر اس کو ہم سوچیں تو پھر تو بات ہی ختم کر دیں. ہم اس چیزوں کو ہم وہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ دہلی کی جامع مسجد میں بیان کر کے آئے نا, واپس پرانا زمانہ تھا, تو سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو ایک بوڑھا ہاپتا کاپتا ہوا نظر آیا. بلا مولوی اسماعیل کی تقریر تھی, آج میں آیا تھا بڑے دور سے, تو وہ تقریر ختم ہو گئی ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی کھڑے ہو جاؤ, میں تمہیں مولوی اسماعیل نے جو کچھ کہا ہے نا وہ سارا سناتا ہوں. وہ بیٹھ گئے اور اس ایک آدمی کے سامنے وہ گھنٹے 1.5-2 کا جو بیان تھا, پرانے زمانے میں بیان حضرت تھانوی رحمہ اللہ 3-3 گھنٹے بیان کرتے, اتنے لمبے بیانات ہوتے. وہ بٹھا دیا اس ایک کو اور وہ پوری تقریر شروع سے آخر تک کیا کر دی, سنا دی. تو آخر میں اس نے پوچھا کہ مولوی صاحب چلے گا؟ انہوں نے کہا میں مولوی اسماعیل جس کی تقریر تو سننے آیا تھا, شاہ اسماعیل شہید تیرا ہے مولوی. تو اس نے بڑی حیرانی سے کہ حضرت آپ نے بڑی تکلیف کی, اتنا جو ہے نا 1.5 گھنٹہ آپ نے جو ہے نا وہ پورا بیان پھر دہرا دیا. تو حضرت نے فرمایا بھی پہلے بھی ایک ہی کے لیے کی تھی اور اب بھی ایک ہی کے لیے کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مجمع زیادہ ہے یا مجمع کیا ہے کم ہے, ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے بھی, اللہ پاک اس کو قبول فرما لے اور کمی بیشی اللہ پاک معاف فرما دے. ویسے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی محنت کے باوجود لوگوں میں ابھی تک طلب ہی پیدا نہیں ہو رہی ہے. اگر طلب پیدا ہوتی تو آج بندوں نے غائب نہیں ہونا تھا. بندوں کا غائب ہونا یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ طلب نہیں تھی. بہرحال کل ایک بات کی تھی نا کہ کتابیں پڑھنی ہے, کس کی پڑھنی ہے بھائی؟ ماہرین فن کی پڑھنی ہے, مستند علماء دین کی کتابیں پڑھنی ہے, اور بیان بھی انہی کا سننا ہے جو ہر ایرے غیر نتھو پھتو کا بیان نہیں سننا بھائی. جب دیکھیں کوئی ڈاکٹر بیان کر رہا ہے قرآن و حدیث پر, یا ریٹائر پروفیسر بیان کر رہا ہے, یا فوج کا جنرل کرنل بیان کر رہا ہے, تو سمجھ جائیں کہ یہ ماہر فن نہیں ہے. اس نے اپنے مطالعے کی بنیاد پر قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اب اس کو شوق چڑھا ہے
لوگوں کا مقتدا اور پیشوا بننے کا، یہ خود بھی غلط لائن پہ چلے گا اور ہمیں بھی پلٹی سے اتار دے گا۔ دوسری بات جو اصل کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کتابیں وہ پڑھنی ہیں جو بھائی عوام الناس کے لیے علماء نے لکھی۔ دو طرح کی کتابیں دین کے بارے میں لکھی گئی۔ بعض کتابیں وہ ہیں جن کو سمجھنا اور جن کو پڑھنا وہ صرف علماء کا کام ہے، وہ لکھی ہی علماء کے لیے گئی ہیں، ماہرین فن کے لیے لکھی گئی ہیں کہ وہ کتابیں پڑھیں گے نا اور پڑھ کر کے ان سے اخذ کریں گے اور پھر اپنی زندگی بھی گزاریں گے، لوگوں کا انہوں نے مقتدا اور پیشوا بننا ہے، لوگوں کو بھی سیدھے راستے پر لگائیں گے۔ اور کچھ کتابیں علماء نے لکھی اس خاطر عوام الناس کے لیے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ یہ کتابیں پڑھے اور اپنی زندگی جو ہے نا سنوارنے کی کیا کرے، کوشش کرے۔ وہ بڑی، اب جیسے لا کی کتابیں ہیں بھائی، قانون کی کتابیں ہیں، اب لا کی کتابیں ہر عام آدمی نہیں پڑھ سکتا، اس کو تو وکیلوں نے پڑھنا ہے بھائی یا ججوں نے پڑھنا ہے اس کو۔ یہی حال دین کی کتابوں کا ہے۔ یہ جو سیاہ ستہ ہے نا، بخاری اور مسلم ہو گئی، یا قرآن پاک کی مشکل تفاسیر ہو گئی، سیاہ ستہ ہو گئی، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داود شریف، نسائی شریف، یہ کتابیں عوام الناس کے پڑھنے کی نہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو بندے کی ذہنی سطح اتنی بلند ہو کہ اس کتابوں کو سمجھنے کی اس کی سطح ہو جائے۔ ہمارے ہاں بچے مدارس میں 10-12 سال 15 سال ہم ان کو پڑھاتے ہیں، مختلف علوم و فنون پڑھاتے ہیں، صرف پڑھاتے ہیں، نحو پڑھاتے ہیں، منطق پڑھاتے ہیں، فلسفہ پڑھاتے ہیں، فقہ، اصول فقہ پڑھاتے ہیں۔ یہ سارے علوم و فنون ان کو شروع سے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک لفظ وہ سمجھنا۔ تو پھر ان کی ذہنی سطح اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ جب ان کے فارغ ہونے کا آخری سال ہوتا ہے، فارغ التحصیل ہونے کا، ان کی دستاربندی ہونی ہوتی ہے، تو اس سال ہم ان کو بخاری شریف اور یہ سیاہ ستہ جو ہے نا یہ پڑھاتے ہیں کہ اب ان کی ذہنی سطح اتنی کیا ہو چکی ہے، بلند ہو چکی۔ تو ایک تو اس کے لیے ذہنی سطح کا اتنا بلند ہونا ضروری ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اب لا کی کتابیں ہیں تو بھئی عام آدمی ایک کاشتکار ہے، ہل چلا رہا ہے، یا کسی اور لین کا ماہر ہے، وہ بے شک تعلیم یافتہ ہے، اس کو جو ہے نا لا کی کتاب دے دو کہ اس کو سمجھاؤ تو وہ نہیں نہ سمجھا سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ اس کے لیے تو اتنی ذہنی سطح کا بلند ہونا اتنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اور دوسرا اس کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے، ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے۔ جب وہ بچے ہمارے ان کی ذہنی سطح اتنی بلند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایسا ماہر استاد جس کے 15-20-25 سال مختلف علوم و فنون پڑھاتے ہوئے گزر گئے، اس کے ذمے لگاتے ہیں کہ آپ نے بخاری شریف ان کو پڑھانی ہے، ترمذی شریف ان کو پڑھانی ہے، مسلم شریف ان کو پڑھانی ہے، ابن ماجہ شریف ان کو پڑھانی ہے۔ استاد کے بغیر یہ کتابیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک تو ذہنی سطح جب تک بندے کی اتنی بلند نہ ہو وہ سارے علوم اور فنون پڑھ کر کے، اور دوسرا سمجھانے والا جب تک استاد نہ ہو۔ میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، باب قراءۃ القرآن بعد الحدث۔ آپ کے سطح پر میں بات کر رہا ہوں، جس کا مقصود یہ ہے کہ آدمی کا وضو نہ ہو تو وہ زبانی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، یہ عنوان ہے۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے دلیل کے طور پر، اور وہ حدیث یہ لائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے دولت خانے تشریف لائے، اور ام المومنین حضرت میمونہ کے ہاں اس رات آپ کی باری تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور ام المومنین حضرت میمونہ کے بھانجے بھی ہیں۔
ان کے دل میں یہ شوق تھا کہ آج میں نے رات گزارنی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اور دیکھنا ہے کہ رات کو آپ کیا عبادت کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ آپ گھر تشریف لائے، ابن عباس پہلے سے وہاں موجود تھے۔ ابن عباس اپنا وہ چشم دید واقعہ سناتے ہیں کہ آپ گھر تشریف لائے اور آ کر کے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد گھر والوں سے کوئی مختصر سی بات کی اور پھر جلدی سونے کے ارادے سے لیٹ گئے۔ ایک ہی تکیہ اور بستر تھا، آپ کی زوجہ اور آپ جو تھے وہ اس کی چوڑائی والے حصے کی طرف لیٹے، اور وہ جو کونا سا بچتا ہے اس پر میں لیٹ گیا، چھوٹا سا بستر لیٹ گیا۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا آدھی رات سے کچھ حصہ اوپر گزرا کہ پھر کھڑے ہوئے، اٹھ کر کے بستر پر بیٹھے۔ غور سے سنو، سننے کی بات ہے۔ بستر پہ بیٹھے اور بستر پہ بیٹھ کر کے آپ نے سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے، ان فی خلق السماوات والارض، یہ آیات آپ نے تخلف المیعاد تک تلاوت فرمائی آسمان کی طرف دیکھ کر کے۔ اس کے بعد پھر آپ اٹھے اور ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، اس لٹکے ہوئے مشکیزے سے آپ نے ہلکا وضو کیا، مختصر وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد نماز شروع کر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، میں تو سونے کے لیے گیا ہی نہیں تھا، میں تو گیا ہی اس لیے تھا، میری بھی آنکھ کھل گئی جیسے آپ اٹھے۔ میں بھی اٹھا اور اٹھ کر کے میں نے بھی پہلے وہ آیات تلاوت کی جو حضور نے تلاوت کی تھی، پھر میں نے بھی مشکیزے سے وضو کیا، اور وضو کر کے میں آپ کے بائیں جانب کیا ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجھے پیچھے سے پکڑ کے اپنے دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک امام ایک مقتدی ہو تو مقتدی کو دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نماز پوری ہو گئی۔ اب بخاری کے جو شراح ہیں، بخاری پڑھانے والے استاد، وہ حیران ہیں کہ امام بخاری مسئلہ تو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا، اگر بندے کا وضو ٹوٹ جائے تو قرآن پاک زبانی پڑھ سکتا ہے، تو امام بخاری نے اس دلیل سے یہ مسئلہ کیسے ثابت کیا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے سے ثابت کیا ہے تو تب بھی ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ آپ کی نیند کیا تھی؟ آپ کا دل بیدار رہتا تھا، آنکھیں کیا ہوتی تھی؟ سوتی تھی۔ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا ہے، اس لیے پیغمبر کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ تو آپ کی نیند سے تو آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، آپ کے قرآن پڑھنے سے تو یہ مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور اگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قرآن پڑھنے سے ثابت کیا ہے تو وہ تو نابالغ غیر مکلف بچے تھے، ان کے فعل سے کیسے دلیل اور استدلال کیا جا سکتا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا تو جواب میں۔ اس کے کم از کم بھی 7-8 جواب شراح نے دیے ہیں، جن میں سے ایک جواب یہ دیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انداز ہے نا کہ آپ اٹھے، اٹھ کر کے پہلے تلاوت کی، پھر وضو فرمایا اور پھر نماز پڑھی، اس انداز سے امام بخاری مسئلہ ثابت کر رہے ہیں جیسے نماز کے لیے وضو کرنا ضروری تھا، اگر قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا اس طرح ضروری ہوتا تو آپ اٹھنے کے بعد پہلے وضو فرماتے، پھر تلاوت فرماتے اور پھر نماز پڑھتے۔ یہ ایک آسان جواب ہے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن چلو آپ کی نیند سے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس بھی سوئے ہوئے تھے، آپ کے اٹھنے سے اٹھے، وہ جب وضو کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کا یہ غلط فعل برداشت نہیں کیا، فوراً پکڑ کے ان کو دائیں جانب کھڑا کر کے مسئلہ بتا دیا کہ ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی کو دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن
بستر پہ جب انہوں نے اٹھنے کے فوراً بعد آیات پڑھی تو آپ نے منع نہیں فرمایا اور بعد میں بھی کوئی روک ٹوک نہیں کی. اس سے امام بخاری مسئلہ ثابت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اس طرح کے 7-8 جواب ہیں. بھائی اب بندے کی ذہنی سطح اتنی ہوگی تو اس کو بخاری سمجھ میں آئے گی. اس لیے یہ جو کتابیں علماء کے لیے لکھی گئی ہیں وہ عوام الناس کے پڑھنے کی نہیں ہیں. اگر عوام الناس پڑھیں گے، اور ایک تو پڑھیں گے ان کی ذہنی سطح بلند نہیں ہے. جیسے پرائمری کے بچے کو 40 سالہ پروفیسر تجربہ کار ہو، وہ ایم اے کا مضمون کبھی بھی نہیں سمجھا سکتا. ایم اے کا مضمون سمجھنے کے لیے تو بچے کی ذہنی سطح کا وہاں تک پہنچنا ضروری ہے. اور وہ پرائمری کے بعد 6 پڑھے گا، 7ویں پڑھے گا، 8ویں پڑھے گا، 9ویں پڑھے گا، پھر 16ویں تک جب پہنچے گا تو اس کی ذہنی سطح خود بخود بلند ہو جائے گی. اب لیکچرار اس کے سامنے وہ لیکچر دے گا. اسی طریقے سے ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے ذہنی سطح کا اتنا بلند ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اور دوسرا، استاد کے بغیر آپ پڑھیں گے، ظاہر بات ہے. تو جب استاد کے بغیر پڑھیں گے تو پھر بھی ٹھوکر لگے گی. اس لیے یہ کتابیں آپ کے پڑھنے کی نہیں، عوام الناس کے پڑھنے کی نہیں ہے. بھائی عوام الناس کے لیے علماء نے مستقل کتابیں لکھی جن میں اس طرح کی باریک مسائل نہیں ہیں کہ جن سے بندہ جو ہے نا پٹلی سے اتر جائے یا اس کے بھٹک جانے کا خطرہ ہو. حدیث شریف میں پڑھنی ہے تو یہ ریاض الصالحین کی کتاب، یہ عوام الناس کی اصلاح کے لیے. معارف الحدیث ہے، وہ عوام الناس کے لیے ہے. ترجمان السنہ ایک کتاب ہے، وہ عوام الناس کے لیے ہے. اسی طریقے سے ہم یہ آج کل صبح پڑھتے ہیں اسوہ رسول اکرم، اس میں موٹے موٹے مسائل ہیں، یہ عوام الناس کے لیے ہے. اصلاحی نصاب اس سے پہلے پڑھتے تھے، وہ عوام الناس کے لیے. اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کا شوق ہے تو آج کل مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ آ گیا، آسان ترجمہ، اس کا پڑھنا آسان ہے. لمبا پڑھنا ہے تو معارف القرآن ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی، وہ عوام الناس کے لیے، اس سے علماء اور عوام دونوں فائدہ اٹھاتے. تفسیر عثمانی ہے. تو اس طرح کی کتابیں، بہرحال کل جیسا کہ عرض کیا تھا کہ جب آپ کسی دینی کتاب کا مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کسی قابل اعتماد عالم سے پہلے اس کا انتخاب کرائیں کہ میں فلاں فن کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں، اور فلاں عالم کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے ہر آدمی کا بیان بھی مت سنیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی جو ہے نا واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے یا وہ پتہ نہیں کیا ہے آپ کی یوٹیوب، اس کے ذریعے جو دل میں آتا ہے. عربی کہتے ہیں کل ڈاکٹران و مفتیان فی الپاکستان. ہر طرح کے ڈاکٹر اور ہر طرح کے مفتی پاکستان میں کیا ہے موجود ہے. جب دین کی کوئی بات آئے گی تو فوراً ہر آدمی مسئلہ بتانے کے لیے تیار ہو جائے گا. اور جب آپ کسی کے سامنے بیماری کا ذکر کریں گے تو ہر آدمی آپ کو نسخہ بتانے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو ان سے اپنے آپ کو بچائے. آپ سیدھا سیدھا چلے جو صحیح راستہ ہے. اگر بیان سننا ہے تو کسی مستند عالم کا بیان سنیں. کتاب پڑھنی ہے تو کسی مستند عالم کی کتاب پڑھیں اور وہ کتاب پڑھیں جو عوام الناس کے لیے لکھی گئی ہے. اور اگر واقعتاً آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو پھر سو ماشاء اللہ راستہ کھولا ہوا ہے. بھائی آج کل تو مدرسہ اسبوعیہ قائم ہو چکا ہے. ایسے مدرسے قائم ہو چکے ہیں جن میں ہفتہ اور اتوار 2 دن پڑھائی ہوتی ہے، باقی 5 دن آپ ملازمت کریں، دنیا کا کام کریں، اور یہ 2 دن جو ہے نا دین کو دے دیں. اور ایسے مدرسے قائم ہو چکے ہیں جن کو مدرسہ مسائیہ کہتے ہیں، جہاں شام کے اوقات میں پڑھائی ہوتی ہے. پچھلے سال ہمارے جامعہ فریدیہ سے ایک PhD ڈاکٹر فارغ ہوا ہے، اور وہ ایسا فارغ ہوا ہے شام کے اوقات میں اس نے سارا پورا نصاب پڑھا. صبح دفتر چلا گیا، شام کو سیدھا مدرسے میں، اور رات کو 10 بجے گھر. پورا نصاب اس نے پڑھا ہے. اور اس سے پہلے والے سال جو ہے نا یہ جو اس کا اسلامی یونیورسٹی کا شعبہ ہے نا، شرعی ادیان کا شعبہ ادیان، اس کا جو سربراہ تھا نا وہ میرا شاگرد ہے. اس نے گولڈے سے دورہ حدیث شریف کیا. پیر ذوالفقار صاحب کا خلیفہ بھی ہے اور عالم بھی بن گیا اور سربراہ بھی ہے. تو ریگولر طریقے سے آپ پڑھیں، پھر آپ بے شک مولوی بھی بن جائیں گے. پھر آپ کو بخاری بھی سمجھ میں آئے گی، مسلم بھی سمجھ میں آئے گی، قرآن کی تفسیر بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی.
اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھنا. پہلا درجہ بیان ہو چکا ہے. دوسرا درجہ دینی علم کا، اس پر انشاءاللہ اب پیر والے دن بات ہوگی، اگر تنظیم صاحب تشریف لائے تو.